محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی سیریز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم بیان کر رہے تھے کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کے دوران حجر اسود کو نصب کرنے کے متعلق قریش میں شدید اختلاف پیدا ہو گیا کہ کون یہ شرف حاصل کرے گا جو اس کو کعبہ کے اندر نصب کر سکے۔ بحث و مباحثے کے بعد انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ کل صبح جو شخص مسجد الحرام کے دروازے سے سب سے پہلے داخل ہوگا وہی اس جھگڑے کا منصف بھی ہوگا۔ اگلے ہی دن صبح قریش انتظار میں تھے کہ کون مسجد الحرام کے دروازے سے سب سے پہلے داخل ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ کا کرنا یہ ہوا کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہی مسجد الحرام کے دروازے سے داخل ہوئے۔ اس پر سب یک زبان ہو کر بولے، وہ دیکھو پیکر ایمانت آ گیا، ہم ان پر راضی ہیں، یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قریش کو اس بات کی خوشی تھی کہ ایک انتہائی بابرکت شخصیت اس معاملے کا فیصلہ کرے گی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر انتہائی نیک کام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کعبہ کی تعمیر کے لیے اپنے اوپر یہ شرط عائد کی تھی کہ صرف حلال اور پاک کمائی کو ہی کعبہ کی تعمیر کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ چنانچہ قریش نے معاملات معاشرے کی سب سے نیک اور اعلیٰ شخصیت کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ حجر اسود کو چادر میں رکھا جائے، اور سب سرداران قریش چادر کے کنارے کو پکڑ کر حجر اسود کو مقررہ جگہ پر لائیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر کعبہ کی دیوار میں نصب کر دیا۔ دراصل اللہ جل جلالہ نے یہ سعادت پہلے ہی اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی لکھ دی تھی، جو کہ پوری ایسے ہی ہونی تھی۔ اور یوں رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی اپنی قوم کے لیے رحمت ثابت ہوئے، اور ان کے لیے ایک ایسا فیصلہ کیا جو نہایت ہی موزوں تھا، اور جس نے قبیلوں کی باہمی کشمکش کا سد باب کر دیا۔ سامعین، ہم نے بیان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم بچپن میں قبیلہ بنو سعد کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب آپ جوانی کی عمر کو پہنچے تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ تجارت مکہ کے شرفاء کا سب سے باعزت پیشہ تھا۔ مکہ کی سرزمین سرسبز نہ تھی، اور نہ ہی وہاں کوئی مضبوط صنعت تھی۔ مکہ کے لوگ عام طور پر تجارت کے لیے شام اور یمن کا سفر کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنی نیکی، سچائی اور اچھے برتاؤ کی وجہ سے پہلے ہی مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تجارت میں نہ کبھی جھگڑا کرتے اور نہ ہی کبھی جھوٹ بولتے تھے، اسی لیے اس پیشے میں جلد ہی آپ کے لیے کامیابی کی راہیں کھل گئیں، اور اسی کاروبار نے آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے لیے اپنی شریک حیات بیوی کے چناؤ کی راہ پیدا کر دی۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ عرب لوگوں میں تجارت کا ایک طریقہ یہ تھا کہ امیر لوگ جن کے پاس دولت زیادہ ہوا کرتی تھی وہ پیسہ دیتے، اور محنتی لوگ جنہیں تجارت کا سلیقہ اور طریقہ آتا تھا اس روپے کو تجارت میں لگاتے، اور اس سے جو نفع حاصل ہوتا اسے آپس میں بانٹ لیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے بھی اسی طرح تجارت شروع کی۔ قریش میں خدیجہ نام کی ایک بہت دولت مند خاتون تھیں۔ ان کے پہلے شوہر فوت ہو چکے تھے، اور اب وہ بیوہ تھیں۔ وہ اپنا سامان دوسرے کو دے کر تجارت کے لیے مختلف جگہوں پر بھیجا کرتی۔ انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ایمانداری اور سچائی کی تعریفیں سنی تو آپ کو بلوایا اور کہا کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم میرا سامان لے جا کر تجارت کیجئے، میں جتنا نفع دوسروں کو دیتی ہوں اس سے زیادہ آپ کو دوں گی۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم راضی ہو گئے اور ان کا سامان لے کر ملک شام چلے گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو بھی آپ کے ہمراہ کر دیا، اور اس تجارت میں خاصا نفع ہوا۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت ہی خوش ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سچائی اور شہرت تو سن ہی رکھی تھی، اب انہوں نے خود اس کا مشاہدہ بھی کر لیا۔ انہیں ایک ایسے ہی شخص کی تلاش تھی، بس حضرت خدیجہ نے سوچ بچار کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس کی تھی۔ آپ کے والد تو فوت ہو چکے تھے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے اس کا مشورہ کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کی سب سے معزز اور افضل خاتون تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ قبول کر لیا اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کا نکاح ہو گیا۔ ساتھیو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اخلاق اور صفات میں نہایت اعلیٰ تھیں۔ انہوں نے نبوت کی کٹھن ذمہ داریاں اٹھانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ساتھ دیا۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ ہم یہاں صرف یہ بتاتے چلیں کہ اللہ جل جلالہ نے 4 عورتوں کو اہل جنت کی باقی تمام عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ایک ہے۔ باقی 3 عورتوں میں نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ شامل ہیں، جنہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کی تھی اور وہ فرعون کی تمام تر سختی کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت کے دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی عطا ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کا واقعہ کیا تھا اور اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رد عمل کیا تھا، اس کے متعلق ہم اگلی قسط میں انشاءاللہ ضرور بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔